محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، بے حیائی سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ایک فرد بے حیائی کے وہ گناہ جو انسان کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں اور انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا، تو اور بے حیائی کے اسباب ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک فرد اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اس میں ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم حیا کے تقاضوں کی دعوت دیں۔ انسان جس چیز کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دوسروں سے پہلے دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ شریعت میں جو حیا کے تقاضے بتائے گئے ہیں، انسان ان تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ حیا کے تقاضوں میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ تو تین چیزیں اس میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک بری صحبت، برے دوست ہیں، بری گیدرنگ ہے، برا ماحول ہے، آفس کا برا ماحول ہے، دوستوں کا برا ماحول ہے، تو بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور دوسری چیز، شیطان سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ شیطان بھی انسان کو کوئی اچھائی کی طرف جانے نہیں دے گا، انسان کو برائی کی طرف لے جائے گا، اس سے کیسے بچے؟ اور تیسری چیز آج عرض کرتا ہوں، انسان کا نفس۔ انسان کا نفس یہ اتنا خطرناک ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں چونکہ قرآن کا، حدیث کا، وحی کا علم نہیں ہے، ہم دنیا کی حقیقتوں کو بہت جانتے ہیں لیکن اپنی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ تو اس میں جو سب سے خطرناک ترین چیز ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور سب سے بڑا جو دشمن ہے انسان کا وہ انسان کا نفس ہے۔ اگر معاملہ اتنا آسان ہوتا، پورے قرآن کے 30 پارے آپ دیکھیے، ان 30 پاروں میں آپ کو اتنا زور کہیں نظر نہیں آئے گا، اتنی اہمیت سے کسی بات کو سمجھانا نظر نہیں آئے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نفس کی تربیت، اس نفس کو سنوارنا، اس نفس کو گناہوں سے بچانے کی آپ کو اہمیت دیکھیں گے۔ 11 قسمیں، اللہ اکبر! آپ بتائیے، میں اور آپ اگر اپنے کلام میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، 1 کھا لیں گے، 2 کھا لیں گے، 3 کھا لیں گے۔ احکم الحاکمین کو اول تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کو، اپنے بندوں کو، عاجز بندوں کو جو سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، وہ تو آرڈر کرتا۔ آپ نے دیکھا مالکان کسی کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں، وہ کوئی منتیں کرتے ہیں؟ وہاں تو آرڈر جاری ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے آپ نے۔ وہاں منت نہیں کی جاتی کہ بہت مہربانی ہوگی اگر آپ یہ کام کر لیجئے، دیکھیے اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں یوں ہے، اس میں یوں ہے۔ کوئی اتنا وقت ضائع نہیں کرتا۔
زمین آسمان کا رب، احکم الحاکمین. اول تو ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کی رحمت، اس کی رحمانیت، اس کی مہربانی، اس کی بندوں کی خیرخواہی، اپنے بندوں کو وہ جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، تو اس نے کیا کیا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. قسم ہے سورج کی، اس کی روشنی کی، چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، اور دن کی روشنی کی جب وہ اس کو روشن کر دے، اور رات کی جب اس کو تاریک کر دے. اتنی قسمیں کھا کے اللہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی تربیت کر لی، اپنے برے نفس کو اچھا نفس بنا دیا، پاکیزہ کروا دیا، اس کا تزکیہ، اس کی تربیت کر لی، بس وہ کامیاب ہو گیا. اتنی قسمیں، 11 قسمیں کھا کے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا. اب قرآن کے اندر آپ دکھائیں کوئی ایسا مضمون ہو کہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کے کسی مسئلے کو واضح کیا ہو. یہی تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ موت سے پہلے انسان نفس کی تربیت کر لے. اس کی تربیت ہو گئی، آگے کے مراحل آسان. پھر اس لیے دیکھیے، آپ دیکھیں خطبۃ الحاجہ، حضور علیہ السلام نکاح کا خطبہ ہوتا، کوئی اہم بات ہوتی، اس سے پہلے خطبہ پڑھتے، اور آپ نے بھی ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا. خطبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. ہم نفس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. آخر کچھ تو ہے اس کے اندر مصیبت اور بلائیں کہ بات شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ، میں کوئی بھی کام ہو، یہ دعا حضور علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اے اللہ نفس کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے. نفس کے کیونکہ یہ نفس ہمارے اچھے کاموں کو برا، ہماری آخرت کو خراب کرنے میں سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے. اور تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو نفس ہے، اچھا پھر نفس جو ہے اس کی 3 حالتیں ہیں. سب سے گھٹیا حالت اور سب سے گری ہوئی حالت نفس کی، وہ نفس امارہ ہے. نفس امارہ کیا؟ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ تو برائی، نفس تو انسان کا ہے ہی ایسا جو اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے. انسان کا نفس جیسے انجن ہے، وہ ڈبوں کو کھینچتا ہے. یہ نفس اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی اور تربیت نہیں کروائی تو یہ تو برائی کی طرف کھینچے گا، یہ خیر کی طرف نہیں آئے گا، یہ خیر کو بھی برائی بنا دے گا. تو نفس کی سب سے گھٹیا حالت، سب سے گری ہوئی حالت یہ ہے. اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس حالت سے نکل چکا ہوں. کیا نمازی، کیا تہجد گزار، ہم نے ابھی پہچانا ہی نہیں. کیوں نہیں پہچانا؟ بھائیوں، بیماری کا پتہ تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پتہ چلتا ہے. بیماریاں گھر بیٹھ کے تھوڑی پتہ چلتی ہیں کہ میرے جسم میں، میرے معدے میں، میرے جگر میں، میرے فلاں میں کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں. اگر میں نے 2-4 کتابیں علاجوں کی اور دوائیوں کی پڑھ بھی لیں پھر بھی نہیں پتہ چلتا. یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو نفس جس کے مکر، جس کے قید، جس کی شرارتیں اتنی خفیہ ہیں، اتنی چالاکیاں ہیں، وہ انسان کو ایسے ایسے برائی کی طرف لے جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا عقل مند پہچان بھی نہیں پاتا. وہ اچھائی کو کس طریقے سے برائی میں بدل دیتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ میں اپنا نفس کا علاج خود کروں؟ چھوٹی سی بیماری اور نزلے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، بخار ہو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، اور ایسی عجیب بڑی بڑی بیماریاں نفس کی، اور اس کے علاج کے لیے مجھے کسی اللہ والے کے پاس نہ جانا پڑے.
اور مجھے جو ہے کسی کے پاس نہ جانا پڑے اور خود بخود علاج ہو جائے میرا، میں خود علاج کر لوں گا اپنا، میں نفلیں پڑھ لوں گا، میں تہجد پڑھ لوں گا، میں عمرے کر لوں گا. انہی عمروں میں نفس ایسی ایسی باتیں داخل کر دے گا کہ ہم اس کو دین سمجھ رہے ہوں گے، اس نے اس کو دنیا بنا دیا ہوگا، اس پہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا. انسان عمرے پہ جاتا ہے. جب میں یہ بات عمرے کی نشستوں میں ہم کرتے ہیں تو کئی لوگوں نے کہا کہ واقعی یہ تو کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں کیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اب عمرے پہ لوگ جاتے ہیں تو بڑی محنت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمرے کر لے. اب دیکھنے میں کتنی اچھی بات ہے، لیکن اندر میں چھپا ہوا ایک جذبہ ہوتا ہے جہاں تک رسائی ہر ایک کی نہیں ہوتی، الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے. وہ چھپا ہوا جذبہ کیا ہوتا ہے کہ جب واپس آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے بھائی کتنے عمرے کیے آپ نے؟ تو اب اگر ہم ان کو کہیں گے کہ صرف ایک کیا تو بڑی شرم کی بات ہے، چلو اتنے کر لو کہ پھر ان کو آ کے بتائیں کہ بھائی ہم تو اتنے کیا کرتے، ہم تو صبح ایک عمرہ کرتے تھے، ہم شام ایک عمرہ کرتے تھے. اچھے پھر حیران ہو جاتے ہیں کہ یار واقعی یہ کتنے چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اخلاص کو ریا میں بدل رہی ہوتی ہیں، اور ہماری اچھائی کو برائی میں بدل رہی ہوتی ہیں، ہماری نیکیوں کو برائی میں بدل رہی ہوتی ہیں. ہم ایک کام نیک سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نیکی کی شکل ہوتی ہے، نیکی کی حقیقت نہیں ہوتی ہے. موت پہ پتہ چلے گا کہ بھائی، اس لیے تو اخلاص کہا کہ بڑا مشکل کام ہے اخلاص. اور حکم یہی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ایک ہی چیز کا عبادت ہو اخلاص کے ساتھ، بندگی ہو اخلاص کے ساتھ، دین کے کام ہو اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص پہ حملہ نفس کرتا ہے، وہ ایسی چالاکیاں دین کے کاموں میں داخل کر دیتا ہے کہ انسان کو موت تک پتہ ہی نہیں چلتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ نفس کی سب سے گھٹیا حالت اور گری ہوئی حالت اور پست حالت کیا ہے کہ نفس سے امارہ ہو اور انسان نے اس کی تربیت نہیں کروائی ہو کسی اللہ والے سے، اور بس لگا پڑا رہے انسان اور انسان کو پتہ بھی نہ چلے. اس سے بہتر حالت انسان کی کیا ہے جو قرآن نے بتائی، وہ نفس لوامہ ہے کہ انسان امارہ سے نکل کے لوامہ میں آ جائے. اور وہ نفس انسان کی یہ کیفیت یہ ہے کہ انسان کو برائی کے کرنے کے بعد فوراً احساس پیدا ہو جائے، اتنی بیداری پیدا ہو جائے کہ انسان کہ یار یہ میں نے اچھا نہیں کیا. اچھا، میں یہ جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نفس کے جو مکر ہیں یہ اتنے خفیہ ہیں، اتنی اس کی چالاکیاں ہیں، یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، کیا عالم کیا غیر عالم پناہ مانگتے ہیں. اللہم، یہ صبح کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ والے کانپتے شیطان سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا نفس کے مکر سے ڈرتے. کیوں؟ شیطان کا جو مکر ہے اللہ نے خود کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالاکیاں زیادہ نہیں ہیں. شیطان بھی جو کامیاب ہوتا ہے انسان کو برائی کی طرف لانے میں، وہ کامیاب ہوتا ہے نفس کے ذریعے سے. اسی لیے علماء اللہ والوں نے لکھی ہے بات کہ جس کے نفس کی تربیت نہیں ہوتی تو شیطان اس کو کھلونا بنا لیتا ہے اپنے ہاتھ کا. کیوں؟ نفس کی تربیت نہیں ہوتی تو اس کا دل شہوتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور شیطان، وہ حدیث میں ہے نا، جب انسان کا پتلا بنا آدم کا، اب شیطان اس کے ارد گرد گھومنے لگا، پیٹ بجا کے دیکھا خالی ہے، کہا بس اس کو قابو کرنا آسان ہے، اس کے اندر خواہشات ہے، اس کو پیٹ بھرنے کے لیے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، بس اب میرے لیے آسان ہے کہ میں اس کی خواہش سے اس کو گمراہ کروں گا. تو نفس کے اندر نفسانیت ہے، خواہشات ہیں، اور خواہش کے ہوتے ہوئے ایک انسان کے اندر خواہش ہو، پھر کتنا بڑا تہجد گزار ہو، عمرے والا ہو، صدقے والا ہو، اب وہ شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہے. یہی تو وجہ ہے، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ہمارے ہاں ہر برائی میں ہمارا نفس ہم کو ایک اچھی سی تعویل سمجھا دیتا ہے. جتنے لوگ رشوت لے رہے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو برا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ بھائی کیا کریں، حکومت اتنی تنخواہ نہیں دیتی، ہمارا جائز حق مارا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے.
قاتل کے پاس بھی دلیل ہے. ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی اور بڑی کمال کی بات کہی, انسان جو ہے وہ مزاجن تعویلی ہے, تعویل. انسان کی بڑی خرابی, اور یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان جدلی مزاج ہے, وہ اپنی برائی کو بھی اس کی کوئی تعویل کرے گا, ریزن ہوگا اس کے پاس, اس کی وجہ ہوگی. یہ جتنے ماں باپ کے نافرمان ہیں, آپ پوچھے جا کے بیٹا, وہ یہی کہے گا کہ باپ غلط ہے میرا. بیویاں, ساری بیویاں یہ کہیں گی شوہر ہمارے غلط ہیں. آپ سارے سسرالوں کے جھگڑوں میں دیکھ لیجئے, وہ کہیں گے کہ ہماری بیٹی صحیح ہے, تمہارا بیٹا غلط ہے. وہ کہیں گے ہمارا بیٹا صحیح ہے, تمہاری بیٹی غلط ہے. یہ آخر کسی کو اپنی غلطی کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ غلطی کے احساس کے لیے بہت پاکیزہ دل چاہیے ہوتا ہے بھائیوں, بہت خدا خوفی چاہیے ہوتی ہے, بہت بڑا تقوی چاہیے ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے, جو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو, دیکھو انصاف پسند بنو, انصاف پہ ڈٹ جاؤ, کوئی چیز تم کو انصاف سے ہلانے نہ پائے. اور پھر کیا کہا سب سے پہلے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, چاہے تمہارا ذاتی مفاد ہو. اگر اعتراف کرو گے تو ذاتی مفاد پہ زد پڑے گی. غلطی کا اعتراف کرو گے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو ذاتی مفاد پہ زد پڑے گی. تم اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دو, انصاف کی بات کرو. اگر انصاف کی بات کرتے ہو تو تمہاری رشتہ داری پہ زد پڑتی ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کیا کرو, انصاف کرو, چاہے ذاتی مفاد پہ زد پڑے, چاہے تمہارے رشتہ داری پہ زد پڑے, تمہارے تعلقات پہ زد پڑے. دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. اب مجھے بتائیے, دشمن کے ساتھ انصاف کرنا یہ آسان کام ہے؟ انسان مر جائے گا, انسان کبھی اعتراف نہیں کرے گا کہ ہاں بھائی میرے مخالف کے اندر بھی بڑی خوبیاں ہیں, ہاں وہ اس موقع پہ وہ صحیح ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے سیاسی جھگڑے, کسی کو اپنی غلطی نہیں سمجھ میں آ رہی. میرے بھائیوں, یہی موت تک چلتے رہیں گے یہ جھگڑے اغراض کے ہیں, یہ جھگڑے مفادات کے ہیں, یہ جھگڑے ہمارے اوپر ایک پردہ چڑھا ہوا ہے. ہمارا نفس گندا, وقد خاب من دساہا, ہمارا نفس میلا کچیلا ہو چکا ہے. ہمارے اندر کی بینائی کی جو آنکھیں اللہ نے دی ہوتی ہیں وہ چھن چکی ہیں, بصیرت چھن چکی ہے, آخرت غائب ہے, موت قبر بھول چکے ہیں. پھر حق نظر آئے تو کہاں سے نظر آئے؟ غلطی کا اعتراف کرے تو کون کرے؟ اور پھر اپنی نیکیوں کے اندر, ہمارے ایک نیکی کے اندر کتنی ہمارا نفس اس کو خراب. دیکھیں, اول تو نیکی کرنے ہی نہیں دے گا, نیکی آ جائے تو پھر موت تک نیکی کو بچانا آسان نہیں ہو. ایک اللہ والے, ایک صاحب حج سے آئے, وہ کتابوں میں لکھا ہے, تو اپنے خادم کو کہنے لگے, کوئی مہمان آئے, کہنے لگے وہ جو ہم تیسرے حج سے لوٹا لے کے آئے تھے اس لوٹے سے ان کا ہاتھ دھلاؤ. ایک اللہ والوں نے سنا, انہوں نے کہا ایک جملے میں ان کے نفس نے ایک جملے میں 3 حج کو برباد کر دیا. وہ جو ہم تیسرے حج سے لوٹا لے کے آئے تھے, تو گویا کہ سنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 حج کر رکھے ہیں. کیا ہماری نیکیاں بھائیوں آسان نہیں, اس لیے اتنا ڈرتے ہیں اللہ والے, اتنا ڈرتے ہیں. ایک بہت بڑے, چلیں سنانے کی بات نہیں ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اللہ والے جتنا اپنے نفس کی شرارتوں سے ڈرتے ہیں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتے. یہ اللہ کی جب معرفت ہوتی ہے انسان کو, اللہ کا جب فضل ہوتا ہے کسی کے اوپر, اللہ تعالیٰ اس کو یہ پہچان پیدا کرتے ہیں. اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ریا کی پہچان ہوتی ہے, وہ دکھلاوے نام نمود کو سمجھتا ہے, وہ نفس کی شرارتیں اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے بھائیوں, امام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, اس امت کے بڑے محسن, ان کی کتاب بہت اونچی کتاب, اس میں نے ایک جگہ پڑھا, جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں
کسی کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو 5 انعام اللہ اس کو دیتے ہیں. اس 5 انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے. فوراً دل کو بیداری, غلطی کرنے کے بعد او ہو یہ کیا کہہ دیا, او ہو یہ جملہ تو کہنے کا نہیں تھا, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا سوچا میں نے, یہ کیا کیا, یہ کیا بولا, یہ کسی کے ساتھ میں نے کیا کر دیا. اتنا دل بیدار ہو جاتا ہے. آپ صحابہ کے قصے دیکھیں گے آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی. عمر اور ابو بکر رضی اللہ, بخاری شریف کے اندر ہے, امر القعقاع, بحث ہو رہی تھی کہ امیر فلاں علاقے کا امیر کس کو بنایا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ایک رائے دی, ان کو بنا دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ نے اس کے برخلاف رائے دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے کہ تم تو بس ہمیشہ میری مخالفت ہی کرتے ہو. بات بڑھ گئی, عمر ناراض ہو گئے, گھر کی طرف چل دیے. ابو بکر رضی اللہ کو فوراً احساس پیدا ہوا, یہ احساس, یہ کھٹک. آج ہماری غلطیاں ہیں کہ موت تک سمٹ ہی نہیں رہی. بھائی بھائی سے ناراض ہے اور دوست دوست سے ناراض ہے, فلاں فلاں میاں بیوی ناراض ہیں. آپ یقین جانیں گھر گھر کی کہانیاں عجیب ہیں. کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ نفس نہیں تیار. ہمارے نفس اتنے موٹے ہو گئے, اتنا تکبر, اتنی بڑائیاں, اور اتنا ہمیں اپنے آپ کو صحیح سمجھنا, اور اتنا ہم کو الجھا دیا, اتنے ہمارے مفادات. میرے بھائیوں, جھگڑے تو اغراض والے میں ہوتے ہیں, اخلاص والوں میں نہیں ہوتے. یہ مفاد کے جھگڑے ہیں جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں, نہ ختم ہونے والے جھگڑے, اور یہ رہیں گے جب تک ہم اپنی تربیت کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے, کسی اللہ والے کی جوتیاں نہیں اٹھائیں گے, ان کے سامنے بچھیں گے نہیں, اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے, یہ جھگڑے نہیں ختم ہوتے. یہ معاملہ میں نے آپ کو کہا اتنا ہلکا معاملہ ہوتا, کوئی خطبہ حضور کا شروع نہیں ہو رہا, کوئی اہم بات شروع نہیں ہو رہی, حضور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ نفس کے شر سے مجھے پناہ دے دے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور امت کو سکھا رہے ہیں. ایک نفس یہ ہوتا ہے, شرارتی نفس ہوتا ہے, یہ ہمارا نفس ہے جو برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے. یہ نفس ہی ہے جو ہم کو غفلتوں میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں شہوتوں میں ڈالا ہوا ہے. ہماری نگاہیں پاک نہیں ہو رہی, سوچے پاک نہیں ہو رہے, بول ہمارے اچھے نہیں ہو رہے, حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے, 2 وقت کے سجدے ہمارے لیے مشکل ہو گئے, قرآن اٹھانا مشکل ہو گیا, قرآن اٹھانا مشکل ہو گیا, میراث دینا, بہنوں کی میراث دینا مشکل ہوا ہے. بوڑھے کے لیے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت مشکل ہوئی ہے, موبائل ایک مصیبت بن گیا ہے, شہوتوں کی ایک آگ لگ گئی ہے, غفلتوں کی ایک آگ ہے. اب بھی ہم کہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں اندر سے, ہم پاکیزہ ہیں اندر سے. اور جتنے جتنے دن گزرتے جاتے ہیں بھائیوں, یہ بیماریاں جڑ پکڑتی جاتی ہیں, یہ بیماریاں مضبوط ہوتی چلی جاتی. بہرحال میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا, لیکن اس سے پہلے ضروری تھا کہ یہ بات سامنے آئے. ہم سب مطمئن ہیں اپنی آخرت کے اعتبار سے. صحابہ سارے روتے روتے چلے گئے, اتنی قربانیاں دیں کہ حضور کے اشاروں پہ جانے دیتے تھے, اور اتنی قربانیاں دیں کہ پوری پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کرتے تھے, اور آخری پہر کے اندر استغفار کرتے تھے. سب کچھ قربان کرنے کے باوجود اتنے سمجھدار تھے, آخرت کے احساس سے کانپتے تھے, اپنی پکڑ کے احساس سے, اللہ کی جواب دہی کے احساس سے, خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے کانپتے تھے. مغفرت اور اسباب مغفرت کی تلاش کے اندر دیوانوں کی طرح اس کے متلاشی تھے. ہم سب مطمئن ہیں, کوئی 4 نماز پڑھتا ہے 4 پہ مطمئن ہے, اور اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر. کوئی صرف جمعہ پڑھتا ہے, اس پہ کوئی شرمندگی نہیں, کوئی 4 پڑھتا ہے, کوئی جماعت سے پڑھتا ہے, کوئی قضا کر کے پڑھتا ہے, سب مطمئن ہے اپنی آخرت کے اعتبار سے, اپنی قبر کے اعتبار سے. بھائیوں, یہ قبر, یہ موت, یہ آخرت, یہ کھیل نہیں ہے, یہ کوئی اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے جتنا ہلکا ہم نے اس کو لے لیا. ہمارے اردو میں بولتے ہیں نا لوگ, یار تم نے مجھے بڑا ہلکا لے لیا. ہم نے موت کو ہلکا لے لیا بھائیوں, موت کو. ہم اتنے جگر والے نہیں ہیں. اچھوں کا پتا پانی ہو جائے گا جب موت سامنے آئے گی. وہ قبر کا جو پہلی رات ہوگی بھائیوں, آسان نہیں ہے. کیا دنیا کا, ساری دنیا کے مسائل جمع کریں, اس کی دنیا کی پریشانیاں جمع کریں, دنیا کی مصیبتوں کو جمع کریں, ایک موت کی مصیبت کے وقت اگر موت اچھی نہیں ہے, اگر موت کی تیاری نہیں ہے, اور قبر کی ایک رات 1 گھنٹہ قبر کے اندر گزار دینا,
ایک رات قبر کے اندر گزار دینا، یہ سارے مسئلے اس مسئلے کے سامنے چھوٹے ہیں، کاش کہ ہمیں موت سے پہلے سمجھ میں آ جائے۔ اور بھائیوں، جب انسان کو یہ حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر یہ سارے جھگڑے اور یہ سارے مسائل اس کی نگاہ میں ذرہ بن جاتے ہیں، قطرہ بن جاتے ہیں۔ میری جاب نہیں، میری ملازمت نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں، میرا اپنا گھر نہیں، میرا اپنا مکان نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں، میری سواری نہیں، میری صحت نہیں، یہ سارے مسئلے پھر اس کی نگاہ میں چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی اللہ کے یہاں پرسکون ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے بیان تو یہ کرنا تھا کہ اگر فرد کو اصلاح کرنی ہے تو اپنے نفسانی خواہشات کو مغلوب کرنے کی محنت میں لگے۔ اور وہ محنت کیا ہے، میں وہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ مضمون ضروری تھا کہ پہلے ہم نفس کو سمجھیں، قرآن سے سمجھیں، حضور علیہ السلام کی دعاؤں سے سمجھیں، آپ کے خطبوں سے سمجھیں، اس کی نزاکتوں کو سمجھیں، یہ ضروری تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ احساس دے دیا۔ جس پہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی تربیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، میں سنور جاؤں، میں بن جاؤں، میں اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاؤں، میں اللہ کی پسندیدہ، میں اپنے تعلقات میں پسندیدہ بن جاؤں، میں بیٹا ہوں تو اچھا بیٹا بن جاؤں، میں اچھا باپ بن جاؤں، اچھا شوہر بن جاؤں، اچھا ماتحت بن جاؤں، میں اچھا مسلمان بن جاؤں، میں اچھا اللہ امتی بن جاؤں۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو یہ احساس سارے احساسوں پہ غالب۔ ان کی زندگی کا بڑا مقصد یہی ہے کہ بھائی ایک ہی، وہ دعائیں کراتے پھرتے ہیں، وہ روتے پھرتے ہیں، وہ مجاہدے کرتے ہیں، وہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، وہ ان کی ڈانٹوں کو برداشت کرتے ہیں، وہ ان کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، وہ کسی طریقے سے نہیں دیکھا مریض ڈاکٹر کے سامنے بچھا جا رہا ہے، معلوم ہو گیا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میری بہت بڑی بیماری ہے، اگر یہ علاج کے لیے آمادہ ہو گئے اور انہوں نے میرا صحیح سے علاج کر لیا تو مجھے میری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ بھائیوں، یہ اللہ والوں کی قدر کیجئے، یہ خود تربیتیں نہیں ہوتی، اللہ کی قسم نہیں ہوتی، خود تربیتیں نہیں ہوتی۔ صحابہ کی تربیت حضور علیہ السلام نے کی، آپ کا منصب ہے یہ، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے نبی، آپ ان کو تزکیہ کیجئے، آپ ان کی تربیت کیجئے، آپ ان کی صفائی کیجئے، آپ ان کی روحانی بیماریوں کا علاج کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر خود ہو جاتا تو پھر یہ عربی کے اندر یہ باب تفعیل کہلاتا ہے، اگر خود بخود یہ ہو جاتی تو اللہ پاک یہ لفظ نہیں استعمال کرتے اس کے لیے۔ اور ویسے بھی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بیماری دنیا کی بغیر ڈاکٹر کے نہیں حل ہوتی، خود ہی علاج کرتے رہو۔ تو روحانی بیماریاں، نفس ساتھ ہے، شیطان ساتھ ہے، اور ہم خود شہوتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ میری بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ آپ یقین جانیے بسا اوقات شیطان عبادت گزار بنا کر ہمیں کھلونا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو افضل اور دوسرے کو مفضول، اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دین کی خدمت میں لگا ہوا اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے اس کا تو کام ہو گیا، اس کو تکبر میں مبتلا کر دو، اس کے سجدوں پہ ناز ہے، اس کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہے، اس کو میں نے اسی راستے سے جو ہے نا اسی کو ختم کر دو۔ نفس انسان کا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی منزل آنے سے پہلے ہمیں اس کا احساس ہو جائے اور ہمیں اس کی فکر ہو جائے۔ آج بھی اللہ والے موجود ہیں، دکانیں سجائی ہوئی ہیں اور الحمدللہ علاج ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے۔ تلاش کیجئے اپنی روح، اپنی جسمانی بیماری کے معالجوں کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، جی حکیم صاحب ہیں، کہاں سے آئے ہوئے؟ میں بلوچستان سے علاج کرانے کے لیے آیا ہوا ہوں، میں فلاں شہر سے آیا ہوں، میں فلاں ملک سے آیا ہوا ہوں، یہاں والے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں۔ اسی کراچی میں آپ کو مل جائیں گے ایسے اللہ والے، جن کی صحبتوں سے محسوس کریں کہ ہماری دل کی دنیا بدل رہی ہے، آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے، میری زندگی میں اخلاق آ رہے ہیں، اور ان کی باتوں میں میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ بس ان کو غنیمت سمجھیے، ان کے پاس بیٹھیے اور ان کی صحبتوں میں بیٹھیے، اور یہ اپنی ضرورت سمجھیے، اپنی اولادوں کو بٹھائیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما۔